اور میں مطالبہ کر رہا ہوں اوقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو، داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو۔ میں آپ کو ایک فارم بنا کے دیتا ہوں کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے، جو پی رہا ہے اس سے فل کرواؤ، اور جو نہیں کرتا تو اسے واپس بھیجو کہ کہیں جا کے بیٹھ جاؤ، تم اس اہل نہیں کہ تم داتا کے سٹیج پہ بیٹھو، داتا سے بغاوت بھی کرو اور پھر یہاں کے تم بیٹھو۔ آج میں یہ پیش کر کے اس فتنے کے جتنے گرو ہیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں، کچھ کراچی میں ہیں، کچھ پنڈی میں ہیں، اور کچھ جو آل پاکستان موبائل فتنے ہیں چلتے پھرتے، ایک میں بھی اگر غیرت ہے یا یہ کہو یہ گالیاں اس نے نہیں دیں، اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں دیں؟ حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گالیاں دیتا؟ اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی میں پانی لے کے ڈب مرنا چاہیے کہ تم کس راہ پہ چلے ہو۔ اعلی حضرت کو تم نے چھوڑا، مجدد صاحب کو چھوڑا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑا، امام فضلہ خیر آبادی کو چھوڑا، سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہم ان کو چھوڑا، اور جا کے ایک حویلی میں داخل ہو گئے ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اب اس کا جواب نہیں آئے گا، میں غیب نہیں جانتا، مگر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں گے دیکھو یہ ناسبی بول رہا ہے، یہ گستاخ بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، ہر چوک میں میرا نام لکھ کے آگے ناسبی کہو مجھے، تو میں کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے، عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے۔ بلکہ ایک ویڈیو میں نے اب بھی وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے ناسبی تھے عرفان مشہدی صاحب کہ مجمع میں وہ تقریر کر رہے تھے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ پبلک میں سے نعرہ لگایا گیا، ایک بندے نے اٹھ کے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جیسے ہی نعرہ حیدری لگا، عرفان مشہدی صاحب جو پہلے کیسے تھے میں وہ بتا رہا ہوں، نعرہ لگایا گیا، جناب نے کہا کہ نہیں یہ کوئی شیعہ رافضیوں کی کوئی مجلس نہیں ہے کہ نعرہ رسالت کے بعد ڈائریکٹ نعرہ حیدری لگاتے ہو، نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاؤ۔ تو نعرہ تحقیق کے جواب میں بولتے ہیں حق چار یار۔ انہوں نے یہ چار کہتے ہیں کہ یہ چاروں کا نام پہلے آنا چاہیے، مولا علی کا خاص نام نہیں، رسول اللہ کے بعد چوتھے ہیں مولا علی۔ یہ تو رافضیوں نے، اب دیکھیں ان کا یہ عقیدہ تھا پہلے تو وہ اچھے تھے، اب جب انہوں نے سیدہ کے طرف میں یہ بات کہی کہ یہ تم نے غلط بات کہی ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں، وہ رافضی ہو گئے، سب کھٹمل ہو گئے۔ آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبد القادر شاہ کے قدموں میں، یہی عبد القادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا، اور تم کروڑ بار ہمیں کہو، میں اتنے ہی کہوں کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اوقاف سے میری گزارش ہے، ہم خود نہیں روکنا چاہتے، نہ کسی کو بھیجیں گے، لیکن اوقاف کا فرض ہے کہ جس کا در ہے اس کا تو کچھ لحاظ کریں۔ یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو، یا غلط لکھا ہو، یا کسی نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ۔ یہ چھاپی تم نے ہے تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے؟ اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے، کوئی گلی سے داتا کا منگتا لا کے بٹھا دو، لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو؟ اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ بالخصوص مدارس دینیہ کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ، شیوخ الحدیث، مدرسین سے کہتا ہوں، اگر تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا، ابھی اگلے سیمینار میں مزید بتاؤں گا، اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک وہ ظلم جو بھنگی چرسی اور ڈھول ڈھمکوں والے وہ باہر کر رہے ہیں، اور اندر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو داتا صاحب کے عرس پہ داتا صاحب کا حصہ کون سا ہے؟ جس سے داتا صاحب خوش ہوں۔ اس بنیاد پر اپنی گفتگو اس شعر پہ بلکہ اس بند پہ ختم کر دیتا ہوں، اور آج میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں۔ جیڑے کل بیٹھ دے سی سنیاں دی سیج تے،
सेज होती है ना फूलों की, यानी सुन्नियों ने जिनको अपनी पलकें कदमों तले बिछा के जिनको एजाज दिया, जेड़े कल बैठ देसी सुन्नियां दी सेज ते, अज ओ ते राफजी ने होए एक पेज ते। जेड़े कल बैठ देसी सुन्नियां दी सेज ते, अज ओ ते राफजी ने होए एक पेज ते। सारे सुन्नी नहीं, वो माहूद जिनका पहले जिक्र किया गया है। गामे शादा मसलक जिना मन लिया है, हुण की लेंदे ने वो दाता दी सटेज ते। जेड़े कल बैठ देसी सुन्नियां दी सेज ते, अज ओ ते राफजी ने होए एक पेज ते। गामे शादा मसलक जिना मन लिया है, हुण की लेंदे ने वो दाता दे सटेज ते। ये पैगाम है औकाफ के लिए और इसकी ये दलीलें हैं, और जहां उन्हें जरूरत हो इन सब को बुला के लाइन में लगाएं। अदब फिर कर लेंगे जब ये ठीक हो जाएंगे। आप जहां ये गिरे हुए हैं इनको लाइन में लगाएं, पिछलों पहलों को सबको, और इनसे हिसाब करना है कि दाता का खा के ये पले हैं और दाता को घूरते हैं। दाता के मसलक पे वापस आएं। हम अपनी जुबानें इनके कदमों के नीचे बिछा देंगे, अपने सीने इनके तलवों के नीचे बिछा देंगे, और अगर नहीं आएंगे तो हम इनका मुहासबा करेंगे, जो दीन के एक पहरेदार की ड्यूटी होती है, अगरचे इसकी जितनी कीमत भी हमें अदा करनी पड़े।